وسلم تسليما كثيرا. وعلى آله وبناته وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. معزز دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ایسے صحابی رسول کی سیرت کے متعلق چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت بہت سارے کمالات اور خصوصیات سے
بہراور فرمایا تھا۔ وہ بزرگ شخصیت جن کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک منفرد اور امتیازی مقام ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کا ایک الگ اور خاص مقام بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہ وہی خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے جو خاندان بنی ہاشم میں بھی اکیلا ہی ہے جو نجیب الطرفین ہے، کہ جس کی والدہ ماجدہ بھی قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں اور اس کے والد گرامی بھی قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں۔ اور یہ بہت کم ہوا کرتا تھا کہ ہاشمی خاندان کی عورت کسی ہاشمی بزرگوار سے نکاح کرے اور ان کی کوکھ سے پھر ایک خالص جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی پیدا ہو، سید پیدا ہو، یہ بہت قلیل تھا۔ لیکن یہ شخصیت انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بنو ہاشم ہے۔ اور بنو ہاشم وہ قبیلہ ہے جسے اللہ نے ساری کائنات میں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کے لیے چن لیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس خاندان سے ہیں جی؟ بنو ہاشم۔ تو آپ بھی اسی خاندان کے چشم و چراغ، اور آپ کا نام نامی، اسم گرامی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد اور آپ کے والد جناب ابو طالب ہیں۔ ایک موقع وہ تھا کہ ابو طالب کثیر العیال، یعنی بال بچے بہت زیادہ تھے اور معاشی حالت بڑی کمزور تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ مل کر یہ مشورہ کیا کہ چچا بڑی مشکل میں ہیں،
اتنے بال بچوں کی کفالت، پرورش، انتظام، ذریعہ معاش مشکل ہے ان کے لیے. کیوں نہ ہم اپنے چچا کی ہیلپ کریں، مدد کریں. تو دونوں چچا بھتیجا مل کر ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدعا بیان کرتے ہیں کہ چچا جان آپ کا عیال خاندان بڑا ہے اور ہم دیکھ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں آپ کو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بوجھ تھوڑا ہلکا کریں اور آپ کے کچھ بچوں کی کفالت ہم اپنے ذمے لے لیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا دیکھ لو جیسے تمہاری مرضی ہے، گھر کا معاملہ ہے، میرے گھر میں پلے یا آپ کے گھر میں پلے، خاندان ایک ہے، لڑی ایک ہے، گھر ایک ہے، تو جیسے تم مناسب سمجھو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان ابو طالب کے جس فرد کے سر پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنا بیٹا بنا کے اپنے ساتھ لے کے آئے تھے وہ علی بن ابی طالب. وہ کون تھے؟ حضرت علی. یعنی بچپن میں ہی باپ سے لے لیا، خود پالنے لگے. حضرت عباس حضرت جعفر کو لے گئے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کو حضرت عباس لے گئے، وہ اپنے چچا کے پاس، اور حضرت علی اپنے چچا کے بھتیجے کے پاس، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو یہ ایک اعزاز ہے کہ اللہ نے نجیب الطرفین بنایا کہ باپ کا تعلق بھی اس قبیلے سے ہے جس قبیلے کو اللہ نے کائنات میں سے ایک الگ شان دی اور اسے منتخب فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے لیے، بنو ہاشم. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق بھی اسی بنی ہاشم سے ہے. تو اس طریقے سے آپ نجیب الطرفین ہیں کہ باپ کی نسبت سے بھی ہاشمی ہیں اور ماں کی نسبت سے بھی ہاشمی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں، نجیب الطرفین ہونے کے ساتھ ساتھ کیا قسمت ہے علی ابن ابی طالب کی کہ نسب تو پہلے ہی بہت اعلیٰ تھا، لیکن پھر پرورش کے لیے گود اللہ نے وہ دے دی جس گود سے بہتر اور اعلیٰ گود اس دنیا میں اور کسی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے. اللہ اکبر. اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. آپ دیکھیں جیسا باپ ہوتا ہے بیٹا ویسے بنتا ہے، مربی جیسی تربیت کرتا ہے تربیت لینے والا ویسا ہی بنتا ہے. پھر اندازہ لگاؤ کہ جس کی تربیت آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے اخلاق، کردار، سیرت و صورت کا نقشہ کیا ہوگا. ارے یہاں تو باہر کے آئے ہوئے شاگرد اتنے عظیم ہوئے کہ رب قرآن میں ان کے گن گاتا ہے. یہاں باہر سے آئے ہوئے سلمان، بلال اور دوسرے صحابہ جہاں اتنے چمک گئے کہ چلتے زمین پہ ہیں اور آہٹ قدموں کی جنت میں سنائی دے. تو پھر جو اس نبی کے گھر میں اور اس کی گود میں پرورش پا کے بڑا ہوا ہے، اندازہ لگاؤ ان کی عظمت کا کیا حال ہے.
تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی عظمت ہے کہ آپ کو میرے نبی نے خود پالا. پھر ایک موقع تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے نبوت دی اور آپ کو دونوں جہانوں کا ایک عالمی اور آفاقی نبی بنایا، تو اس وقت آپ نے جو اپنی دعوت پیش کی، اور ابھی بات خفیہ تھی، تو آپ نے اپنی بات حضرت علی کے سامنے جب رکھی، جب انہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو بتلایا میں خدا واحد کی عبادت کر رہا ہوں. پھر خدا واحد کا تعارف کروایا، اور پھر یہی دعوت ان کے آگے پیش کی کہ آپ بھی اس کلمے کو پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ. تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے باپ ابو طالب سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، لیکن بہت جلد اگلے ہی روز کلمہ پڑھ لی. لیکن ایک دفعہ ہچکچائے، پیچھے ہٹے، باپ سے مشورہ کرنے کی بات کی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خود قبول کرتے ہو تو کر لو، لیکن باپ سے مشورہ نہ کرنا فی الحال باپ سے مشورہ نہ کرنا، کہ یہ معاملہ ابھی خفیہ ہے، ابھی ہم نے حکمت عملی سے اسے آگے چلا. بہرحال لیکن ہیں اول مسلمانوں میں. لیکن یہاں میں کہتا چلوں، یہ شرف اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا ہے کہ جو ہی انہیں رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی ہے، ابو بکر نے نہ مشورہ کیا ہے، نہ ہچکچائے ہیں، نہ باپ سے بات کرنے کی مہلت مانگی ہے. ابو بکر کو جو ہی میرے نبی نے کلمہ اسلام پیش کیا ہے، ابو بکر فوری اس کلمے پہ ایمان لا کر پہلا صحابی بن گیا. لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام بھی کوئی تاخیر کا شکار نہیں ہوا، یہ بھی پہلے مسلمانوں میں سے، جیسا کہ محققین نے ان تمام روایات کو جوڑا اسی طرح ہے. کئی روایتوں میں ہے تذکرہ کہ سیدنا علی المرتضی پہلے اسلام لائے، کئی روایات میں سیدنا ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہے، کئی میں سیدہ خدیجہ کا تذکرہ ہے. تو محققین نے اسے جوڑا یوں ہے کہ مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا زید، اور بچوں میں اور کم عمر لوگوں میں سب سے پہلا مسلمان علی ابن ابی طالب. تو اس طریقے سے جوڑا ہے اسے کہ پھر کوئی اعتراض نہیں رہ جاتا، اختلاف نہیں رہ جاتا، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہاں اتنا تو ضرور ہے کہ یہ ان کی فضیلت ہے کہ اللہ نے انہیں السابقون الاولون کے زمرے میں شامل کیا. وہ جو پہلے آئے ان کی تو عظمت بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر. آیت اتری تھی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ایمان کی انہیں دعوت پیش کیجیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی خاندانی لوگوں کی ایک دعوت کی، دعوت طعام، اور یہ دعوت طعام دعوت اسلام کے لیے رکھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے طعام کی دعوت کی جا سکتی ہے کسی کی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت طعام کی، گوشت بنایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندانیوں کو، برادری کے لوگوں کو بلایا۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے میرے نبی نے ان کے آگے اسلام کی دعوت رکھی۔ بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، بزرگ، بڑی عمروں والے، دانا، سمجھدار، سیانے لوگ، لیکن یہ عظمت اور یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی ہے کہ عمر تو چھوٹی سی ہے، 8-9 سال کی عمر ہے، لیکن میرے نبی کی دعوت پہ پہلے نمبر پہ کھڑے ہو کے کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اللہ جسے چن لے، بولو بھائی، اللہ جسے چن لے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس لیے کہ ہدایت راہ دکھانا تو میرے نبی کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے، لیکن ہدایت پہ چلا دینا تو میرے اللہ کا اختیار ہے۔ ہدایت پہ چلا دینا تو کس کا اختیار ہے؟ وہ میرے رب کا اختیار ہے۔ اس لیے معزز دوستو، یہ ایک بڑی عظمت اور فضیلت ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نجیب الطرفین بھی اللہ نے بنایا ہے، باپ بھی ہاشمی ہے، ماں بھی ہاشمی ہے، اور بنو ہاشم وہ قبیلہ ہے جسے اللہ نے چن لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے لیے۔ یہ میرے نبی کا خاندان ہے، اور اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پہ نور علی نور تب ہوا جب اسی ابو طالب کی گود سے بچپن ہی سے علی المرتضی کو میرے نبی نے اٹھا لیا اور اپنی تربیت میں لائے، خود پالا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضی کو اپنی گود میں لے کر ان کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق کا پرتو ہے، ان کا کردار میرے نبی کے کردار کا عکس ہے، ان کی چال ڈھال گفتار کردار لیل و نہار پہ رنگ چڑھا ہوا ہے آمنہ کے لال کا، تو وہ عظمتیں کیوں نہ پائے علی المرتضی جس کی پرورش میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوتی رہی۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یہاں باہر سے آنے والوں نے اتنے رتبے پائے کہ وہ کالے رنگ والا بلال، موٹے ہونٹ والا، واجبی سی شکل والا، لیکن اتنا رنگ چڑھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کہ ان کے قدموں کی آہٹ کو اللہ جنت میں سنا دیتا ہے۔ تو یہاں گھر کے اندر پلنے والے علی کی عظمتوں کے کیا عالم ہوں گے، اور کیا شان اور کیا درجہ اور کیا مقام ہوگا علی المرتضی کا، کہ جو باہر سے نہیں آیا، خاندان بھی میرے نبی کریم والا اور رشتہ داری بھی خونی ہے، پھر تربیت کے لیے گود بھی اللہ نے آمنہ کے لال کی دے دی ہے۔
عظمتوں سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کون منہ موڑ سکتا ہے؟ جو کوئی منہ موڑے گا تو بدبخت ہوگا۔ اللہ نے جسے جو عظمت دے دی ہے وہ اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کا اقرار کیجئے۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے فضائل اور آپ کی نسبتیں جو اصلی نسبتیں اور اصلی فضائل ہیں وہ کوئی تھوڑے نہیں یا کم نہیں یا کم درجے کے نہیں کہ ضعیف اور من گھڑت روایتوں کو اٹھا کر ان کی فضیلتوں کو پڑھا جائے۔ ارے ضعیف اور من گھڑت روایتیں اٹھا کر ان کی فضیلت کو جھوٹ کے ذریعے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے علی تو وہ ہے جو خاندان بھی میرے نبی والا رکھتا ہے اور جس کی پرورش کے لیے گود بھی میرے نبی کریم کی میسر ہے۔ تو یہاں من گھڑت روایتیں پڑھنے کی ضرورت ہے جسے اللہ نے خود ہی اتنا اونچا مرتبہ دے دی۔ تو ثابت شدہ باتیں کرنی چاہیے، بے سند، ضعیف، کمزور یا من گھڑت جھوٹی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں لوگ کہتے ہیں پیدائش کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ کہاں ہوئی؟ کعبے میں۔ اللہ اللہ۔ اب اس پہ علماء نے بڑی تحقیق کی ہے۔ اچھا ان کے بارے میں بھی تو پھر بھی اختلاف ہے کہ کعبے میں ہوئی یا نہ ہوئی، اس میں دو رائے ہیں اور دونوں دلائل رکھتے ہیں، اپنی اپنی طرف سے دلائل پیش کرتے ہیں دونوں۔ لیکن ایک صحابی ایسے ہیں حضرت حکیم ابن حزام، بولو کیا نام ہے؟ حضرت حکیم ابن حزام، جن کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ ان کے بارے میں پکا ثابت ہے۔ لیکن یہاں محققین نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی، اس کے مفہوم میں بیان کیا ہے محققین نے کہ کعبہ سے مراد داخل الکعبہ نہیں کہ کعبے کے بالکل ہی اندر، یعنی اس پورے ایریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کعبہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جیسا کہ قرآن میں ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، یہ جو بیت حرام ہے، یہ مسجد حرام جو ہے، اس سارے ایریے کو کعبہ کہا قرآن نے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کعبے کے بالکل اندر پیدا ہوئے، وہ جو کمرہ ہے اس کے اندر، مطلب یہ ہے اس ایریے میں۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے تک جتنے تک وہ نشانات وغیرہ گرائے نہیں سعودی حکومت نے، تو باقاعدہ وہ جو شیب بنی ہاشم ہے، وہ وادی جو بنو ہاشم کے نام سے مشہور تھی، وہاں باقاعدہ ایک مکان پہ گنبد بنا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مکان حضرت علی کی جائے ولادت ہے۔ تو یعنی کچھ عرصہ پہلے اگر پیچھے تک آپ جائیں تو ان کے ہاں بھی یہی مشہور ہے، عرب کے ہاں، کہ ان کی ولادت کعبے والے کمرے کے اندر نہیں ہوئی، بلکہ کعبے سے مراد یہ پورا ایریا ہے اور یہ مکان ہے جہاں ان کی ولادت کی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اور ویسے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، کعبہ جائے ولادت ہے یا جائے عبادت ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ جو کعبہ ہے یہ جائے ولادت ہے یا جائے عبادت ہے؟ عبادت کی جگہ ہے یا ولادت کی جگہ ہے؟ اللہ لیکن اگر کوئی ثابت کرے بھی صحیح تو ہم اسے کہیں گے وہ
پرانی اسلام سے پہلے والی جو رسمیں تھیں، تو اگر کوئی اس کو ثابت کر بھی دے کہ نہیں 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 ہوتے تھے وہاں بچے پیدا ہوتے تھے، تو ہم اسے اسلام سے قبل اس زمانہ جاہلیت کی ایک رسم کہیں گے، جیسا کہ ان کے ہاں اور تھوڑی رسمیں تھیں۔ تو ایسی کوئی رسم جس کی بعد میں اسلام نے حوصلہ افزائی نہ کی ہو، ایسی کسی رسم کو فضیلت شماری نہیں کیا جاتا۔ فضیلت اسے تب شمار کیا جاتا ہے جب اس رسم کی اسلام بھی تائید کر دے۔ اسلام بعد میں آیا اور وہ پہلے ایک نظام چل رہا تھا، اب اسلام نے اس پہ کیا کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اب پوری حدیث سے کھنگال جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی سیدنا علی المرتضیٰ کو کعبے میں ولادت کا کوئی لقب ایسا نہیں دیا کہ ان کی فضیلت میں شمار کیا ہو۔ آپ نے تھوڑی فضیلتیں بیان کی حضرت علی کی، لیکن یہ فضیلت آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے۔ لیکن اگر میں نے آپ کی اس کو حقیقت بتا دی کہ اگر اسے دیکھا جائے تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ کعبے سے مراد عین وہ کمرہ نہیں بلکہ وہ ایریا ہے سارا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ اور یہ بھی اب اس پہ ایک باقاعدہ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے جس کی کوئی سند نہیں، کوئی ثابت نہیں کہ یہ کعبے والی بات کیوں کرتے ہیں لوگ کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ جو 13 رجب مشہور ہے ان کا یوم ولادت، مطلب اسلام میں کسی کی تاریخ ولادت کو محفوظ کرنے کا ذوق ہی نہیں ہے کہیں صحابہ میں۔ پیدا تو اب ہوئے کسی دن تو پیدا ہوئے، تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کے جھگڑے کرنا کہ کون سا دن ہے اور کون سا نہیں، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ ان پہ بات کی جائے۔ بس صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ کسی دن کو خاص کر کے اس میں اپنی طرف سے بدعات بدہ شروع نہ کرے۔ ویسے دنیا میں جو جس دن پیدا ہوا ہے تو پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہ ایک واقعہ مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت تھا 15 رجب، تو ان دنوں کعبہ کھولا جاتا تھا 4-5 دن کے لیے، کعبے کا دروازہ، تو پھر لوگ اندر چلے جاتے تھے زیارت کے لیے۔ تو 15 سے پہلے جو 2-3 دن ہوتے تھے تو خواتین با پردہ اندر چلی جاتی تھیں، اور اس کے بعد 15 کے بعد مرد وغیرہ جاتے تھے۔ تو یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس 15 والی ڈیٹ سے پہلے 2-3 دن پہلے 12-13 کہیں حضرت علی کی والدہ ماجدہ اندر گئی ہوں گی اور وہاں درد ذیل ہو گیا ہوگا اور وہاں ان کی ولادت ہوگی۔ بہرحال یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو بے سند ہے، جس کی کوئی سند کتابوں میں لکھا ہے، سین شین وغیرہ میں۔ تو معزز دوستو، بات تو یہ ہے اللہ کہ فضائل وہ پڑھنے چاہیے، فضائل وہ بیان کیجئے جو باسند معتبر اور باسند۔ خود ایسے باتیں بنا کے کمزور باتیں بیان کر کے علی کی فضیلتیں بیان کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کی معتبر فضیلتیں ہی بڑی ہیں، ان کو پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی قابل اعتماد ساتھی اور صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے، قبول اسلام کے بعد اسلام کے لیے کتنا نافع فائدہ مند ثابت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا حمایتی اور کتنا مددگار
آپ اگر اٹھا کے دیکھیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، یہ جتنی لڑائیاں لڑی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان تمام جنگوں میں علی المرتضی پیش ہے، آگے ہے۔ غزوہ بدر میں بھی ان کی شرکت یقینی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کفر کے خلاف، اور اہل بدر کی فضیلت یقینی اور معتبر فضیلت ہے، اس میں حضرت علی بھی شامل، وہ پڑھی جائے نا، وہ کیا فضیلت ہے؟ حضور فرماتے ہیں لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات، بخاری کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اہل بدر سے یہ کہہ دیا ہے، ان کی اس قربانی اور ان کی اس محنت اور مشقت سے خوش ہو کر کہ انہوں نے میرے نبی کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اللہ نے کہہ دیا او اہل بدر، میں نے جھانک کے تمہارے دلوں میں دیکھ لیا ہے اور میں تمہارے دلوں کی گواہیاں دیتا ہوں، میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے، میں نے تم سب کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے اور اس میں حضرت علی شامل ہے۔ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں جبکہ آپ کو زخمی کر دیا گیا تھا شدید، آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی، سر مبارک پھٹ گیا، زخمی ہو گیا، اور میرے نبی فرماتے تھے لن یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم کب فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے سر کو بھی زخمی کر دیا، اپنے نبی کے چہرے کو بھی زخمی کر دیا۔ کون تھا اس زخمی حالت میں میرے نبی کے زخموں کو پانی سے دھونے والا؟ کون تھا پانی ڈالنے والا؟ کون تھی اپنے ہاتھوں سے دھونے والی؟ شریح موجود ہے حدیثوں میں، پانی لانے والے علی المرتضی تھے، اور اپنے نرم ہاتھوں سے مل مل کر رسالت مآب کے خون کو دھونے والی لخت جگر فاطمہ، ہر مشکل وقت میں رسول اللہ کے شانہ بشر۔ یہ کوئی تھوڑی فضیلتیں نہیں ہیں، یہ کوئی کم فضیلت نہیں ہے۔ بدر والی، احد والی، غزوہ خندق میں عمرو ابن ابی ود بڑے کافر کو قتل کیا علی المرتضی نے، اور وہ حدیث بھی انہی سے مروی ہے جس حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا قد شغلونی عن الصلاۃ، ان ظالموں کی وجہ سے ہماری ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں بھی قضا ہو گئی ہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے اور ہم خندق کھود رہے ہیں تاکہ اہل مدینہ کی حفاظت کی جائے۔ بس مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو وقت لگا ہے ہمارا، اور نمازیں بھی چھوٹ گئی ہیں، جن لوگوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، اے اللہ ان کے گھروں کو بھی اور ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ یہ رسول اللہ نے انہیں بد دعا دی کافر۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت علی ہیں، اور اس موقع پہ حضور کے ساتھ مل کر عمرو ابن ابی ود کو قتل کرنے والے بھی حضرت علی ہیں۔ یہ خندق کے موقع پہ بھی میرے نبی کے ساتھ، یہ خیبر کے موقع پہ بھی میرے نبی کے ساتھ، جس وقت ایک لمبے عرصے سے وہ قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے، ایک قلعہ جو ہے وہ بالکل فتح نہیں ہو رہا تھا، اور میرے نبی کریم نے ایک دن اچانک فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل اس جھنڈے کو ایک ایسے بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں کل جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں پکڑاؤں گا اور اللہ
کرے گا۔ ہر صحابی کے دل میں خواہش ابری۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے میں نے کبھی عہدے لینے کی لالچ نہیں کی، لیکن اس دن میرے دل میں بھی آیا ہے کاش کہیں میرے ہاتھ میں آ جائے جھنڈا۔ لیکن جس وقت اگلا دن ہوا، سارے صحابہ کی خواہش ہے اور سارے جناب دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا نام بولا جاتا ہے، لیکن میرے نبی نے کسی کا نام بھی نہیں بولا، اور جو بولا تو اسی کا نام بولا اور کہا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ انہیں بلا کے لایا جائے۔ بتلایا گیا جناب کی آنکھیں خراب ہے، آشوب چشم کی بیماری لگی ہے، بالکل دیکھ نہیں پا رہے۔ اس موقع پہ نبی نے فرمایا تم لے کے تو آؤ، بلا کے تو لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی تشریف لائے، ایسی حالت تھی کہ بالکل وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اس موقع پہ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن لگایا علی کی آنکھ میں۔ جو لعاب دہن میرے نبی کا لگا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے لم یکن بی فی عینی وجع، مجھے تو یوں لگتا ہے میری آنکھ کبھی خراب ہوئی کوئی نہیں۔ نبی بھی تو اعلیٰ ہے نا، نبی بھی تو وہ ہے جو نبیوں کا نبی ہے، نبی بھی تو وہ ہے جو شمس الضحیٰ نبی، بدر الدجیٰ نبی، خیر الورا نبی، اول آخر کا امام نبی، ساقی کوثر نبی، شافع معشر نبی، صاحب معراج نبی، صاحب قرآن نبی، صاحب کوثر نبی، صاحب معجزات نبی، اگلے پچھلوں کا امام نبی، اتنا اونچا عرفہ اعلیٰ برتر بالا نبی ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرا نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر کے رکھ دیا۔ تو اس نبی کا لعاب دہن لگا، تو یہ کوئی تھوڑی فضیلتیں ہیں یار، یہ مستند ہیں، یہ پڑھو۔ بہرحال وقت مختصر ہوتا ہے جمعے کا، دو چار باتیں عرض کر دیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ میں حضرات اہل بیت کی محبت